ہم ادھر پش کر رہے ہیں. میں نے اپنے زمانے میں 300 ارب روپے خرچ کیے اس کراچی پہ. اینڈ کراچی ان مائی ٹینیور یوز ٹو بی 12 موسٹ ڈیولپنگ سٹیز ان دا ورلڈ اکنامک فورم میں اس کی ریکگنیشن ہوئی اور 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا کراچی. آج کراچی 4 ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ ہے 10 سالوں میں. تو یہ 300 ارب روپے اتنے تھے کہ اس سے انڈر پاسز کا جال بچ گیا, پانی کی لائنوں کا جال بچ گیا, کچرا اٹھتا تھا, سڑکیں بنتی تھیں, صفائی ہوتی تھی, پارکس بن گئے. تو امیجن کریں کہ 2300 ارب روپے کتنے ہوں گے. اور سندھ حکومت کا اپنا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ میں جمع کرایا کہ 11,000 اسکول سندھ میں گھوسٹ اسکول ہیں. پہلے ہم سنتے تھے ٹیچر گھوسٹ ہوتے ہیں. گھوسٹ اسکول کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر اسکول نہیں ہے اور اس کے پیسے آ رہے ہیں سرکار کے کسی کے پاس, اس کی ٹیچرز کی تنخواہیں آ رہی ہیں, اس کی یونیفارم کے پیسے آ رہے ہیں, بچوں کی مینٹیننس کے پیسے آ رہے ہیں, اسکولوں کے مینٹیننس کے پیسے آ رہے ہیں. یہ سارا پیسہ آ رہا ہے اور اسکول ہی نہیں ہے. 1 2 100 200 نہیں, 1000 11,000 اسکول نہیں ہے. یہ کس کا پیسہ ہے بائی دا وے؟ یہ ہمارا پیسہ ہے, یہ عوام کا پیسہ ہے, لوگوں کا پیسہ ہے, یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جسٹ بیکاز کہ جہاں پر وہ اسکول ہیں وہاں اس جگہ پہ کوئی اس کا اونر نہیں ہے. آپ اپنے ووٹوں سے جس کو الیکٹ کر رہے ہیں, یونین کونسل کے آدمی کو اگر الیکٹ کر رہے ہیں, اگر وہ ہو جاتا ہے, جو وہاں رہتا ہے وہ اس کے پاس پاور اور پیسہ نہیں اس چیز کا. ایک ایم پی اے یا وزیر آ کر اس کو لک آفٹر کرے گا, تو وزیر کو تو آپ کبھی پکڑ نہیں سکتے, ایم پی اے کو تو کبھی آپ مل نہیں سکتے, ایم این اے کو تو آپ مل نہیں سکتے. تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ ہے. لوگوں کی سینس آف پارٹیسپیشن چھین لی گئی ہے اور اس لیے لوگوں کی سینس آف اونرشپ پاکستان سے ختم ہو گئی ہے. جب تک آپ کسی کو سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دیں گے, سینس آف پارٹیسپیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ میری گلی بنائیں اور مجھے اس کے اندر میرے مشورے نہ لیں, تو میں اس گلی پہ آپ سونے کی اینٹیں لگا دیں گے, میں اس کو اون نہیں کروں گا. آپ اگر اسلام آباد سے یا کہیں اور سے بیٹھ کر میری گلی کے فیصلے کر رہے ہیں, آپ اس میں سونے کی اینٹیں لگا دیں گے, گولڈ کی اینٹیں لگا دیں گے, تو میں اس کو اون نہیں کروں گا, کیونکہ میری آپ نے سینس آف پارٹیسپیشن نہیں لی. پاکستان میں آج جو کچھ ہو رہا ہے, ٹیررزم ہے, دہشت گردی ہے, بلوچستان میں پہاڑوں پر چڑھے ہوئے ہیں, پاکستان کی آرمی سے فائٹ کر رہے ہیں, وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان سے آپ نے ہوپ چھین لی, امید چھین لی ہے. they have got nothing to lose. اس لیے کہ گھر پہ جو پانی آ رہا ہے یہ فیصلہ کوئی اور کر رہا ہے, ان کے کچرا اٹھانے کا نظام, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا فیصلہ کوئی اور کر رہا ہے, ان کے بچوں کی تعلیم کا فیصلہ کوئی اور کر رہا ہے. تو ان کی سینس آف پارٹیسپیشن آپ ایک گھر میں ہیں, آپ جیسے بڑے ہوتے ہیں, بلکہ آج کل کے نوجوان آپ لوگ ہیں, ایک گھر میں بھی والدین کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو بچوں کو بٹھا کر ان سے رائے لیتے ہیں کسی چیز پر, اور اس کی سینس آف, بھلے فیصلہ وہ کچھ بھی کریں لیکن وہ سینس آف پارٹیسپیشن لیتے ہیں. لیکن اگر گھر میں کوئی فیصلہ ہو نہیں رہا, سینس آف پارٹیسپیشن نہیں ہے, اور کوئی فیصلے کا رزلٹ خراب ہو گیا, تو سب لوگ اس کو اون نہیں کریں گے, بھائی آپ نے فیصلہ کیا تھا آپ جانیں. تو پاکستان بھی وداؤٹ سینس آف پارٹیسپیشن کے نہیں چل سکتا. پاکستان کو اس وقت کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے سامنے روڈ کوئی کاٹ رہا ہوگا, آپ کی دیواروں کو خراب کر رہا ہوگا, ہماری سائیکولوجیکلی ہمارے دماغ میں ہے کہ بھئی یہ روڈ تو سرکار کی ہے, یہ دیوار تو سرکار کی ہے, ہم کیوں بولیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی 4 دیواری جو ہے وہ ہماری اپنی ہے, کہ ہم اپنے گھر کی 4 دیواری ہماری اپنی, باہر کی جو جگہ ہے وہ ہماری نہیں, وہ گورنمنٹ کی ہے. کیونکہ گورنمنٹ نے, اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا, کیونکہ گورنمنٹ نے آپ سے اس جگہ کے لیے آپ کی سینس آف پارٹیسپیشن کبھی نہیں لی. تو ہمارا یہ ریزولو ہے اور ہم اس بات پہ کافی کمیٹڈ ہیں, اس بات پہ, اور کانفیڈنٹ ہے اس بات کے کہنے میں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ رشوت نہیں ہے, مہنگائی نہیں ہے, کرپشن نہیں ہے, یہ تو بائی پروڈکٹ ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اختیارات اور وسائل کا ایک جگہ جمع ہو جانا ہے, اور ان اختیارات اور وسائل کو جب تک آپ سی ایم ہاؤس سے نکال کر پاکستان کی گلیوں میں نہیں پہنچائیں گے, پاکستان کے گوٹھوں میں نہیں پہنچائیں گے, پاکستان کے پہاڑوں پر نہیں پہنچائیں گے, پاکستان کے صحرا میں نہیں پہنچائیں گے, آپ پاکستان کو اس نظام کے تحت چلا نہیں سکتے. دنیا میں آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے, اس نظام کے تحت آپ ایک ملک کیسے چلا سکتے ہیں؟ یہ جو آج جتنی بھی خرابیاں ہیں پاکستان میں, جتنے بھی مسائل ہیں, وہ ہے اسی وجہ سے کہ آپ نے تمام پاور اور پیسے کو 5 جگہوں پہ اس کو فریز کر لیا ہے. اب ایک انسان ذمہ دار ہے 1200 ارب روپے خرچ کرنے کے لیے سالانہ, اور وہ ہے وزیر اعلیٰ. اس کی مرضی وہ کراچی کو کتنا دیتا ہے, نہیں دے, اس کی مرضی وہ لاڑکانہ کو کیا دے رہا, اس کی مرضی, اس کو کوئی نظام نہیں دیا گیا. تو اسی وجہ سے میں جس پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں, میری پارٹی اس پاکستان کی آئین میں 3 آئینی ترامیم پروپوز کرتی ہے کہ جس طرح سے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھے ہوئے ہیں, لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس بھی آئین میں لکھ دیے جائیں. جس طرح سے NFC ایوارڈ سے پیسہ ملتا ہے صوبوں کو, صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو ملنے والے پیسے کا نظام, جس کو پروونشل فائنانس کمیشن کہتے ہیں, یہ آئین میں لکھ دیا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ جب تک ملک میں نہیں ہے, اس وقت تک ملک میں MNAs اور MPs کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. یہ عجیب مذاق ہے کہ آپ کا کوئی ٹینیور ختم ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کا, آپ ایڈمنسٹریٹر لگا دیتے ہیں. کل کو چیف منسٹر کا ٹینیور ختم ہو اور میں کہوں ملک کے حالات بڑے خراب ہیں, ایڈمنسٹریٹر لگا دیتے ہیں, تو آپ کا آئین خطرے میں پڑ جائے گا, آپ کا پاکستان خطرے میں پڑ جائے گا, آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. یہی کام آپ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ 3 آئین